हालात में कशीदगी चल रही है. They approached and challenged them. They did not cross. 4 मिनट ये लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ आते हुए और जब चैलेंज किया और वापस जाते हुए, जो उसका पेलोड था, जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे गिरा. 10 भी होते तो उनकी डेड बॉडी सब एक हैं. नाउ इट इज़ टाइम फॉर इंडिया to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing, where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई. मैं हूं मेहर बुखारी. मकार दुश्मन को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी. नाजरीन, सुबह 3 बजे भारतीय जंगी तैयारों ने मानसेरा की तहसील बालाकोट के इलाके जब्बा को हदफ बनाने की कोशिश की, लेकिन पाक फजाइया के फौरी रिस्पॉन्स से भारतीय तैयारों ने अपना पेलोड गिराया और भाग जाने पर ही मजबूर हो गए. भारत का दावा अब यह है कि बालाकोट के जब्बा नामी इलाके में जो है वो जैश कैंप के कैंप को टारगेट किया गया, हदफ बनाया गया और इसमें 350 दहशतगर्द हलाक हो गए. मगर जाए वकुआ की फुटेज, एनी शाहिदीन के बयानात और पाक फौज की इतलात के मुताबिक जाए वकुआ पर कोई इमारत नहीं. भारतीय तैयारों के 4 बम गिरने से चंद दरख्त तो बहरहाल ज़रूर टूटे हैं, उनकी फुटेजेस हैं और ज़मीन में गड़े ज़रूर पड़े हैं. कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं दिखाया गया. देयर इज़ नो एविडेंस एब्सोल्युटली. ये हकाइक हैं एज वी स्पीक, लेकिन हम इस हकीकत से भी अनफॉर्चुनेटली मुंह नहीं छुपा सकते नाजरीन कि भारतीय मिराज तैयारे जो हैं वो कंट्रोल लाइन अबूर करके आज़ाद कश्मीर की फिजाओं से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरिया तक पहुंचे और बाहिफाजत फरार होने में कामयाब हो गए. ये सच्चाई भी अपनी जगह कि पुलवामा अटैक के बाद भारतीय फौजी कॉन्वॉय पर खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तानी अफवाज एक हाई अलर्ट, रेड अलर्ट पर भी थी और एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम भी अलर्ट पर था. बकौल DGISPR इस एयर डिफेंस सर्विलेंस सिस्टम ने पहले लाहौर, सियालकोट बॉर्डर से और उसके बाद भावलपुर सेक्टर से निशानदेही की, लेकिन इसके बावजूद बालाकोट तक घुस आने वाले भारतीय जंगी तैयारों को निशाना क्यों नहीं बनाया गया? ये अपनी जगह एक सवाल है. सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्यों नहीं चली या स्ट्रैपिंग जिसे कहा जाता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स क्यों नहीं चलाई गई? दैट इज अ क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड. ये मान लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक्स में भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी. ये जिल्लत और रुसवाई का तौक पहनकर फरार हो गया. मेरा ये भी ईमान है कि पूरी कौम हमारी बहादुर अफवाज की पुश पर खड़ी है और खड़ी रहेगी और पूरी पॉलिटिकल क्लास मुत्तहिद है एज वी स्पीक. हमारी अफवाज दुश्मन को ज़रूर सरप्राइज देगी, लेकिन ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज, इससे पहले काबिल गौर अमर ये है और इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि 3 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में रहने वाला दुश्मन आखिर बचकर कैसे निकल गया. क्या दुश्मन का महफूज फरार ही हमारी कामयाबी है? इसी को समझा जाए. इसी हवाले से बात करेंगे. सेनेटर मुसद्दिक मलिक PMLN से हमारे साथ मौजूद है. मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स अली मोहम्मद खान साहब हमारा साथ दे रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से. जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब दिफाई तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं. लास्ट बट नेवर द लीस्ट, भारत की नुमाइंदगी के लिए दिफाई तज्जियाकार ओदे भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं. एक छोटा सा वक्फा, स्टे विद दोस्तों, न्यूज़ आए. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. मैं आपसे आगाज़ करूंगी. आदाब ओदे भास्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का. भास्कर साहब, फरमाइएगा कि मुझे बल्कि पूरे पाकिस्तान को ताज्जुब हो रहा है कि क्यों नहीं अभी तक ऑफिशियली आपकी भारतीय हुकूमत की जानिब से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी इमेजेस रिलीज नहीं किए गए स्ट्राइक के, बल्कि फाइल फुटेज रिलीज की गई है. डैमेजेस जो हैं उसका भी कोई एविडेंस नहीं दिया गया, बल्कि फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बड़ी रश सी और बड़ी तेजी के अंदर एक आके स्टेटमेंट तो बड़ी मुबहम सी, बड़ी वेग सी पढ़ दी. कोई सवाल भी उसके बाद जर्नलिस्ट के नहीं लिए. वेयर इज द एविडेंस सर? आज स्टेटमेंट तो उन्होंने काफी, मैं कहूंगा, डिटेल तरीके से उन्होंने कहा है और साथ साथ ये भी कहा दैट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब उनको विजुअल्स और एविडेंस जो भी फोटोग्राफिक वगैरह होगा, that it would be shared in an appropriate way. पर आज मैंने देखा कि आपके वहां पे एक स्टेटमेंट आया था इमरान खान साहब के मीटिंग के बाद that पाकिस्तान has rejected the Indian claim कि इस प्रकार का अटैक हुआ था, and he also said that international media and local आपके पाकिस्तान का मीडिया would be taken to the site. So I think you have a very good opportunity कि आप
जो भी है इंटरनेशनल मीडिया के साथ शेयर। हमने तो बल्कि भारतीय मिलिट्री ऑफिशियल्स और सिविलियंस को भी दावत दी है कि आइए इधर और आके देखिए ऑन ग्राउंड देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस। आपने टारगेट किया, हमारे हिल टॉप को टारगेट जरूर किया है। दे हैड बीन नो अदर स्ट्राइक ओवर हियर जिससे कुछ पता लगे, पेलोड फकत गिराया है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू, जिसको आप डिटेल्ड बात कह रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी की, व्हेन आई से वेग, उसके पीछे से रीजन है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन है। तो बताइएगा स्पेसिफिकली टारगेटिंग जेईएम जैश ए मोहम्मद का कैंप, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से मुराद क्या है? कहां है वो 350 लाशें जो इधर आपने गिराई हैं? वो क्या हुआ? जमीन उनको निगल गई, आसमान खा गया, किधर गई? नहीं, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने आज ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। कैन यू हियर मी? आई एम सेइंग वहां पे मैडम देयर इज नो रेफरेंस टू 300। यस, एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर सर। जो आप बता रही हैं कि 300 that does not figure in the statement made by the foreign secretary. There has been a lot of speculative, I would say, conjecture कि ये हुआ है वो हुआ। ये आपके मीडिया से वे पिकिंग दिस अप सर। मैं कोट करके बता देती हूँ विजय घोकाले की जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो ये थी रीडिंग, दिस नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन वाज स्पेसिफिकली टारगेटिंग द जैश ए मोहम्मद कैंप। और उन्होंने कहा, इट वाज आवर डिजायर टू अवॉइड सिविलियन कैजुअल्टीज। द फैसिलिटी इज लोकेटेड इन द थिक फॉरेस्ट ऑन अ हिल टॉप फार अवे। As the airstrike has taken place only a short while ago, we are waiting further details. इतने हसास मामले के ऊपर क्या जल्दी थी अगर डिटेल्स नहीं थी? दूसरा, DGISPR ने इस जानिब से ट्वीट करके स्ट्राइक, फेल्ड स्ट्राइक जिसको इधर कहा गया। ताजुब इसलिए हो रहा है, यूर डिफेंस एनालिस्ट, सवाल नहीं उठाए जा रहे आपकी जानिब से, लिंग्विस्टिक ओवरड्राइव में भारत नजर आ रहा है। इट सीम्स कि आपके सारे सहाफी और एनालिस्ट जो हैं वो आपकी गवर्नमेंट के माउथ पीसेस बन गए हैं। दे सेलिब्रेटिंग, इट्स अ वॉर डांस, मगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि जनाबे वाला किधर है वो एविडेंस, जनाबे वाला कितने जेट फाइटर्स थे, कौन कौन गया, कितनी देर अंदर रहे, एविडेंस कहां है, फाइल फुटेज ना यूज कीजिए, एक्चुअली पिक्चर्स दिखाइए। नन ऑफ दिस। इज देयर अ रीजन? इज इट इलेक्शन ईयर है मई में? व्हाट इज इट? और या बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपीज करना है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट सर? No, there are 2-3 things here, madam. सबसे पहले हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं, his name is विजय गोखले. You might want to keep that because I'm sure you'll refer to him आगे भी आपके प्रोग्राम में. वो गोखले साहब हैं. And second point is कि आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, this was really to मेरे तरफ से the way I see it as an analyst कि India has tried to convey a signal पाकिस्तान के लिए भी and to the international community कि there is an option in terms of use of air power. साथ साथ जो preemptive शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया है, I would interpret it in the following manner, क्योंकि उसी ब्रीफिंग में उन्होंने ये भी कहा था that intelligence had been received that this particular group, the Jaish-e-Mohammed, was likely to target other centers in India. तो preemptive उस दायरे में है that to prevent any other attack, India was now willing to take such a step. और जो non-military उन्होंने कहा है, my interpretation of that would be that very, very deliberately, जो uninhabited area है, क्योंकि यहाँ के intelligence के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के जो camps हैं उस area में, बालाकोट में, those had been identified and वो relatively uninhabited थे, जैसे आप ही ने कहा अभी, it was on top of a hill. So therefore, this was the reason जो उन्होंने non-military preemptive military action कहा है. So that was the background. Now आपकी बात जो है that where is the evidence? Stay with me. Yeah. Yeah. Can I finish this? जी, absolutely finish, complete. I'm just finishing the last point जो आपने कहा है कि where is the evidence? My point is that I think now the ball is very much in Pakistan's court कि कल आप international media को वहाँ ले जाके if you are able to, as I said, tell your story, it will be very good in terms of having a better understanding कि क्या हुआ है और जो बारीकी डिटेल आप अभी इस डिस्कशन में पूछ रही हैं, शायद वो कल क्लियर हो जाएगा. Absolutely. So मेरा तो ये मैं आगे I'll come to our federal minister here sir, मगर सवाल ये था कि ये सवाल आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? It seems you're so happy to take what you're given. मगर एक मुझे मौका दीजिए 1 मिनट. अली मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ देने का. सो मैंने बताया नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कोट किया, स्पेसिफिकली टारगेटिंग जैश ए मोहम्मद का कैंप इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, बिकॉज अभी तक यही सिर्फ हमारे पास बात है. इंडियन एयरफोर्स ने जो बात की, डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की कहती है हमें कुछ नहीं पता, उधर भी ला ताल्लुकी. सो आई डोंट नो अगर इंडियन एयरफोर्स हैज गॉन रोग या क्या हो रहा है, वी डोंट नो येट. बट
Avoiding civilian casualties. So उनका मकसद क्या था? ये भारत दिखाना चाह रहा है कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हम एक क्लीन स्ट्राइक भी कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि ये भी कहना मकसूद था कि ज्यादा डिटेल्स ना देके कि हमारा मिलिट्री टारगेट को हिट करना कभी मकसद ही नहीं था, नॉन मिलिट्री स्ट्राइक, लिंग्विस्टिक स्ट्राइक ही है सिर्फ, एविडेंस नहीं है? आपने सुना उदय साहब भी कह रहे हैं कि भाई अपने लोग ले जाएं, सबको लेके जाएं, दिखाएं. इज द ओनस ऑन अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मुझे ये गुफ्तगू इनकी सुन के बड़ा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई क्लास 5 के बच्चों से बात कर रहे हैं. 2 एटॉमिकली आर्म्ड न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और आप जो हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द है, तो आपके कोई हाथों पे मेहंदी लगी है कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई हमारा ये आपसे कंसर्न है. आप बड़ा जो है इधर आके कोई आपने हरकत करके चले गए. क्या आपने कोई एक बंदा मारा है? हम अल्लाह ताला के करम पे, इस बात पे हमारे पास कुदरत है अल्लाह के हुक्म से कि ये नरेंद्र मोदी जो इनका वजीर आज़म है, इसको तो मैं पता नहीं, इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ. इसको अभी भी मैं सेनेट में बजा के आया हूँ. इसको मैं पिछले साल से मैं इसको कह रहा हूँ कि खुदा का तुम खौफ करो. तुम खुदा को तो नहीं मानते, लेकिन जिसको भी तुम मानते हो, नरेंद्र मोदी साहब नहीं है कि मैं इसको इनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर इलेक्शन अब अपनी गंदी परफॉर्मेंस की वजह से हार रहे हैं, आपको आपकी ये 2 नंबर इंटेलिजेंस ने बता दिया है. ये कोई एक काम उन्होंने शायद सही किया हिंदुस्तान की जो 2 नंबर ये दालखोर इंटेलिजेंस है, उन्हें बता दिया कि मोदी तुम हार रहे हो, कुछ करो, वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करो, वरना तुम देखें. So we'll go to India will go to any extent अपने इलेक्शंस के लिए, ये तो आज साबित हो हम गया. एक रिस्पांसिबल स्टेट हैं. हाँ. हम अपना रिस्पांस का टाइम और प्लेस अपनी चॉइस काम करेंगे. इतना मैं वैसे बता दूं अपना मोदी साहब, हम इस पे भी कुदरत रखते हैं कि जिधर आप सोते हैं ना, आपकी धोती को भी हम टारगेट कर सकते हैं. हर जगह हम टारगेट कर सकते हैं. हम करेंगे नहीं, हम करेंगे वहां पे जहां हमारा स्ट्रेटेजिक टारगेट होगा, हम उधर जाएंगे. हम इस बात पे भी समझते हैं कि आप ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की तवज्जो आपकी गंदी जो है वो परफॉर्मेंस से हट जाए. लेकिन इमरान खान, हमारी अपोजिशन, हमारी फौज, सब आज एक पेज पे हैं. आज कौमी असेंबली से जो आज एक मैसेज गया है, आज जो सेनेट से मैसेज गया है, आज सब ने एक ही बात की है, हम अपनी पाक फौज, अपने इदारों के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह. और इस पे मैं आज अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा. आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो अपोजिशन ने आज किरदार अदा किया, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी मैसेज गया है कि पूरी नेशन एक है. और बेहतर होता है 24 घंटे के अंदर अंदर ही जॉइंट पार्लियामेंट की सिटिंग हो जाती, मगर अब वो इंशाल्लाह परसों 3 बजे जॉइंट सेशन बुलाया है. सिर्फ आपको बता दूं, कल 1-1:30 बजे नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग के बाद जो है इंशाल्लाह इनको इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे. तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स को साथ लेके चलेंगे और सब जो कुछ भी करेंगे सारी अपोजिशन और कौम को उनको एतमाद में लेके. जबरदस्त. तो सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये कहना गलत होगा कि एसेंशियली आज साबित हो गया है कि वेयर एज पाकिस्तान हमारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट से जान छुड़ा रहा है, सफाया कर रहा है, इधर ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं, वे क्लीनिंग अ बैकयार्ड, एट द सेम टाइम नॉन स्टेट एक्टर्स डिक्टेट कर रहे हैं और फॉर्मुलेट कर रहे हैं भारतीय सरकारी पॉलिसी. देखिए, मुझे 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह, 3 चीज़ें समझ आई हैं. एक तो वही जो अली मोहम्मद साहब कह चुके हैं कि ये इलेक्शन फीवर है. इससे पहले भी जब भारत में इलेक्शन होते हैं तो वो उनको पाकिस्तान फौरी तौर पे याद आ जाता है. ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन जो आज उन्होंने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है. यानी 1971 के बाद आज तक लाइन ऑफ कंट्रोल की एग्रेसिव. वाजपेयी ने भी कहा कि अब नहीं ये होगी ट्रेसपास एलओसी. इट्स हैपेंड. तो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दाखिल होकर उन्होंने बमबारी की है. उसका नुकसान नहीं हुआ. अल्लाह का कुछ करम है, कुछ हमारी फौज की मुस्तैदी है जिसकी तेज़ी के साथ वो एक्शन में आई, हमारी एयरफोर्स. तो अल्लाह ने करम किया, लेकिन उनकी तरफ से एग्रेशन हो गया है और हम इसका भरपूर जवाब देंगे. दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस कश्मीर में हो रही हैं, आप उनको ऊपर पाकिस्तान करके कब तक गर्द उड़ाते रहेंगे और गर्द बिठाते रहेंगे. आखिर लोगों को नज़र आ रहा है, कोई अंधी लड़कियां हैं, किसी को छर्रे लगे हुए हैं, किसी की बाजू कटी हुई है, कोई माँ अपने बच्चे को दफना रही है. तो इस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हैं उनका जवाब तो आएगा. 2 केस का जवाब नहीं है, ना कुलभूषण ना कश्मीर, दोनों का जवाब नहीं. मगर मुझे सेनेटर साहब एक बात बताइए. तीसरी बात जो बहुत खतरनाक जो आज तरीकाकार भारत ने तय किया है वो है डॉक्ट्रिन जो नई इंट्रोड्यूस कर दी हमारे खित्ते में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की. जी. तो अब अगर ये हक उनको हासिल है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें किसी बेबुनियाद खबर पे, कोई ऐसी खबर नहीं जो हमसे क्रॉस वैलिडेट की हो उन्होंने, और वो खुद ही अपने गुमान में ला सकते हैं कि यहाँ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होनी तो हमें हिट करना है, तो क्या आज उन्होंने हमें भी ये इख्तियार दे दिया है?
اب ہمارے پاس بھی تو یہ اختیار ہے نا کہ ہمارے ملک میں دھماکے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کے سرے دیگر ممالک سے ملتے ہیں ہمیشہ، اور ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی لے کے جاتے ہیں. تو آج انہوں نے یہ جو کارروائی کی ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی حق دے دیا ہے کہ جب ہمارے گمان میں آئے کہ ہمارے ملک میں جو دھماکہ ہوا ہے یا کوئی بھی غلط پیش رفت ہوئی ہے اس کا کوئی سرا بھارت میں کسی خطے سے ملتا ہے، کسی عمارت سے ملتا ہے، کسی ایجنسی سے ملتا ہے، تو ہم بھی جا کے اسی طرح بمباری کر سکتے ہیں. آپ تو چلتا پھرتا کلبھشن یادیو آپ نے پکڑ لیا، اس کے پاسپورٹ کا جواب نہیں ہے، اس کے ایران سے کڈنیپ ہونے کا کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اس کی کسی بھی کارروائی کے حوالے سے اس کی ریٹائرمنٹ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر کوئکلی مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں محسوس ہو رہا کہ پاکستان تھوڑی سی آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے؟ آئی مین ٹو لک ایٹ اٹ ان اے وے کہ یہ کافی انٹیلیجنٹ اسٹرائک تھی جدھر انہوں نے کوئی ملٹری ٹارگٹ اسٹرائک نہیں کیا، کوئی ہدف اس طرح سے اسٹرائک نہیں کیا، یٹ پولیٹیکل مائلیج اچیو کر لی، یٹ الیکٹرل ونز کی طرف ایک قدم اور بڑھ گئے پیس کرنے کے لیے اپنے حلقے اپنے کانسٹیٹوئنسی. دیکھیے دو چیزیں، ایک بات تو بڑی واضح کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج، تو اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا ہوگا اور الیکشن سے پہلے ہی بھگتنا ہوگا. تو جب بھگتیں گے تو پھر دیکھیں گے الیکشن پہ کیا اثر پڑتا ہے. مگر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی چوڑیاں پہن کر تو بیٹھے نہیں ہوئے ہیں. آج انہوں نے جو وائلیشن کی ہے ہم ان کے اوپر باقاعدہ آج ہم نے اعلان کیا ہے کہ اپنے وقت کے مطابق اپنی مرضی سے ہم ٹارگٹ کر کے اس کی ریٹیلیشن کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاسی فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو، جس طرح علی بھائی نے بھی آ کے کہا کہ یہ دو نیوکلیئر ممالک ہیں، یہ 5ویں جماعت کے لڑکے نہیں لڑ رہے ہیں. اس کے اندر آپ کے ذہن کے اندر کچھ خیال آپ کو کرنا چاہیے کہ جب آپ پری ایمپٹیو کی ڈاکٹرین کو لیجٹمائز کر دیتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کر دیتے ہیں. اور اگر اس راستے پہ اب ہم چل نکلے دونوں ممالک تو یہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ تو یہ بات ان کو سوچنی چاہیے تھی. لیکن مودی صاحب نے غالباً اقتدار کی ہوس میں، اور کوئی لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، غالباً انہوں نے ہندوستان ہمارے ساتھ تو جو کیا ہم اس کا انتقام لیں گے، لیکن جو انہوں نے ہندوستان کے ساتھ، بھارت کے ساتھ کیا ہے اس کا انتقام بھی بھارت ہی کے لوگوں کو سوچنا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر میں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو بات کی سینیٹر صاحب نے، ہمیں ذمہ داری کے ساتھ رسپانسبل اور ریسٹرینڈ ریاکشن شو کرنا ہے. میں نے قطعاً یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی، ہم ان کو بالکل اسی طرح ملٹریلی ان اے ٹائملی مینر بٹ ٹائم آف آور چوائس اینڈ پلیس آف آور چوائس آج ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم ریٹیلیشن کریں گے. یہ ہم نے اس کو ایکٹ آف وار سمجھتے ہیں. سوال نکلتے ہیں کیونکہ ہر رد عمل کا بھی ایک عمل ہوتا ہے. جنرل صاحب ایک وقفے کے بعد 2-3 اہم سوال ہیں. رد عمل کا بھی عمل ہوتا ہے، ویئر ڈز اٹ سٹاپ، یہ بڑا اہم سوال ہے. سیکنڈلی سر، ڈیلیڈ رسپانس از ڈینائیڈ رسپانس کہا جاتا ہے. کیوں نہیں شوٹ ڈاؤن کر دیے گئے یہ ایئر کرافٹ، بھارتی ایئر کرافٹ؟ واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ایٹ. جنرل صاحب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے ہماری ایئر ڈیفنس تگڑی ہے، ریڈ الرٹ پہ ہے، 14 فیبروری سے بتایا گیا ہے. سو چاہے بیکاز ڈفرنٹ اکاؤنٹس ہیں، کوئی کہتا ہے 9 منٹ، کوئی کہتا ہے 21 منٹ، ہم کہتے ہیں 3 منٹ اور 4 منٹ. irrespective سر، قطع نظر کتنے منٹ، the fact remains کہ ہماری حدود کے بالکل اندر آ کے کشمیر کراس کر کے وہ طیارہ بھارتی پہنچا. سمپل کوشچن از شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا سر؟ سرفیس ٹو ایئر میزائلز کیوں نہیں چلائے گئے؟ اسٹرافنگ جسے کہتے ہیں، اینٹا ایئر کرافٹ گنز کیوں نہیں چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کل کا جو ایئر کرافٹ ہیں جن کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ 4 ناٹیکل مائل اس کے لیے کور کرنا کوئی 1-8 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا، یا اس سے بھی کم لگتا ہوگا. تو جو ایئر بیس جس سے ہمارے جہاز اڑتے ہیں، اگر وہاں سے ان کا ریئیکشن ٹائم، یعنی ایک ایئر بورن ہونا، جہاز کا اسکریمبل کرنا اور پھر وہاں تک پہنچنا، ڈسٹینس کور کرنا، اگر اس کو 5 منٹ یا 6 منٹ لگتے ہیں، یہ ریئیکشن ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر دشمن کا جہاز اس ٹائم سے پہلے باہر چلا گیا ہے تو پھر وہ آپ نے اپرچونٹی وہ گوا دی، کیونکہ آپ کا ٹائم ریئیکشن تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دشمن کا جہاز اتنا تیز تھا کہ اینٹا ایئر کرافٹ گنز ہم نے میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اتنا وقت ٹھہرا نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اتنا وقت ٹھہرا نہیں. اینٹا ایئر کرافٹ گنز جو ہیں یہ یہاں ان سیکٹرز میں نہیں ہیں، پہاڑوں میں نہیں لگی ہوئی، وہ
یہ میرا خیال ہے یہ مسکنسیپشن کسی نے کریٹ کی ہے, وہاں پہ یہ نہیں ہے. وہاں سر مگر میں دیکھ رہی تھی یہ تو آپ کی سب سے آسان ترین راستہ ہے جو اپنایا ہے بھارت نے. This is not a fool proof راستہ at all. تو ادھر اگر آپ ریڈ الرٹ پہ تھے تو کیوں نہیں اپنایا گیا؟ اور مجھے یاد ہے اسامہ بن لادن ریڈ کے بعد عسکری قیادت نے ہمیں بریفنگ دی اور ایک طویل سیشن کے اندر یہ بتایا گیا کہ کیونکہ ان اے نٹ شیل کیونکہ امریکہ سے ہی ہم نے بہت سارا اپنا ایئر کرافٹ اور اپنی اکوپمنٹ لی ہوئی ہے اینڈ دیئرز از ٹیکنالوجیکلی وے ابو اس, تو ریٹیلیٹ کرنا مشکل تھا اس ٹائم کے اوپر ان دی وی آورز آف دی مارننگ. بٹ دین اگین وی سی دی سیم اسٹوری ناؤ. دیکھیں نہیں یہ بات نہیں ہے. جہاز اگر جہاز آئے ہیں وہاں سے تو ان کے اوپر اگر اس سیکٹر میں آپ کے اینٹی ایئر کرافٹ نہیں ہے, جو نہیں ہوتی ان پہاڑوں میں, تو آپ کے ایئر کرافٹ نے ہی ریئیکٹ کرنا تھا. سو آپ کی ایئر فورس نے ریئیکٹ کیا, چونکہ وہ اتنا وقت ٹھہرے نہیں وہاں پہ اور نکل گئے, تو وہ لازماً وہ وقت جو ہے وہ آپ کا. یہ بات جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو نہیں پتا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ فوری جواب اور رد عمل دینا چاہیے تھا. ہنا ربانی کھر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. نہیں وہ رد عمل یہ نہیں, وہ رد عمل کی یہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں اور رد عمل دیں گے. یہ اس رد عمل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ فوراً ہونا چاہیے تھا. ان کو چیس کرتے ہیں ان کی ٹیریٹری میں چلے جاتے. اب میں بات کروں؟ جی سمجھائیے نا. اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی جہاز ایک لاہور سے اگر اڑے گا اور اس نے آ کے کشمیر میں پہنچنا تو اس کا ٹائم زیادہ ہوگا. اگر کامرا سے کوئی اڑتا ہے تو اس کا ٹائم کم ہوگا. لیکن کامرا کے بعد اگر کوئی اور ایئر بیس آپ کا نہیں ہے جہاں سے اڑائے جا سکے, تو جو کامرا سے آپ کا ٹائم ہے ریئیکشن ٹائم, وہ آپ کو لینا ہے کہ اس ٹائم کے اندر میں وہاں پہ جہاز تک پہنچوں گا. اگر اس سے لیٹ ہوئے ہیں تو یہ قصوروار ہیں. اگر اس ٹائم کو انہوں نے دیا ہے اور جہاز اس سے پہلے نکل گیا تو وہ تو قصوروار نہیں ہے ایئر فورس اس لحاظ سے. یہ ریئیکشن ٹائم جو ہے یہ کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتے ہیں, اور یہ اس کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ جہاز 1 منٹ ٹھہرا لہٰذا آپ کو 1 منٹ میں ہی وہاں پہنچنا چاہیے. تو وہ کیسے پہنچے گا 1 منٹ پہ؟ جبکہ جہاز اس کا اڑنا ہے اگر کامرا سے تو اس کو جا کے 4 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں, تو وہ اتنے ہی ٹائم میں پہنچے گا. دوسرا جہاز اگر اس سے پہلے نکل گیا تو نکل گیا ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم بحث کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے, یہ بہت ہی ایک اچھا ہوا جو وہ اپنے بم وغیرہ پھینک گئے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ انڈیا تو نان سٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتا رہے, ہمارے پاس سٹیٹ ایکٹر تھا جس کو بھارت نے خود بھیجا ہوا تھا, ایک سرکاری ایک سرونگ آفیسر. اور ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ آپ ہمیں تو جیش محمد کی بات کرتے ہیں, آپ تو حکومت آپ کی ملوث ہے اس کام میں. لیکن اب آج دن تک 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور بھارت دنیا کو کہتا رہا اور دنیا مانتی رہی کہ پاکستانی ٹیررزم کرواتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کا جھوٹ جو آپ پوری طرح کھول سکتے ہیں. اس نے کہا یہاں جیش محمد کے بے نقاب کیا جائے, پروپیگنڈا, ان کو نیوٹرلائز کرنا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہی سب سے بڑا مدعا تھا. مگر مجھے جنرل صاحب ایک بات بتائیے, ایک سیکنڈ میں بات کہہ دوں, سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہی ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی درست ہو, آپ دنیا کو بتا سکیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ٹیررزم ادھر, یہاں سے کوئی ٹیررسٹ نہیں جاتا, جب ہم کہتے ہیں کہ جیش محمد نہیں, تو آپ نہیں مانتے رہے, آج مانیں کہ یہ بھارت کا جھوٹ رہا ہے, پہلے بھی جھوٹ اور آج بھی. ہماری کریڈیبلٹی درست ہونی چاہیے تاکہ دنیا ہماری بات کے اوپر یقین کرنا شروع کرے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بھارت نے وہاں پہ ایک بڑا غم و غصے کا ایک ابال کھڑا کر دیا اور اپنی قوم میں کیسا غم و غضب اس میں شامل کر دیا, ان کی توقعات بڑھ گئیں کہ اب مودی صاحب نے کہا کہ جی اب بات نہیں ہوگی, ایکشن ہوگا, تو اب تو کچھ کر کے دکھائیں گے. دے ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. اب ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ جی ہم سوچیں گے نہیں, ایکشن کریں گے, ری ایکشن ہوگا ہمارا. تو آج آپ کی قوم اس طرف دیکھ رہی ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ کیا ایکشن ہے, آپ نے ایکشن کرنا ہے. مگر سر ایسکلیشن میٹرکس میں ہم کس حد تک جائیں گے؟ وہ بہت نیوکلیئر کنٹریز, یہ بھی تو سوچنا ہے. کنٹرول اینڈ کمانڈ اتھارٹی کی تھریٹ دے چکے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس کے اندر. I mean it's a threat, we're talking about nukes here. دونوں طرف یہ احساس رہنا چاہیے تھا. جو آج تک کی ہسٹری ہے دنیا کی وہ یہ بتاتی ہے کہ جب سے نیوکلیئر ویپنز آئے ہیں, 2 نیوکلیئر سٹیٹس کی آپس میں جنگ نہیں ہوئی. وہ پراکسیز تو کرتے رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے خلاف تخریب کاری کرتے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوا کہ ڈائریکٹ جنگ ہو. لہٰذا اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب یہ چھیڑ دیا گیا ہے کام, تو یہ کسی نہ کسی کو تو پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر نہیں ہٹیں گے جنگ بڑھے گی. پاکستان نے چونکہ پہلے کہہ دیا تھا
کہ ہماری طرف سے ریاکشن آئے گا، کریں یہ گے، یہی کریں گے. مگر ابھی دیکھیں نا this question still is I think joint session میں آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب بار بار پوچھا جائے گا. اپوزیشن کی طرف سے بھی اپنی صفوں کے اندر سے بھی سوال اٹھے گا کیا ڈیٹرنس ہی بیسٹ پاسبل سولوشن تھی؟ کیوں نہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا جب یہ کہا بھی گیا تھا جب آپ ویسے ہی ریڈ الرٹ کے اوپر تھے؟ یہ بات بار بار اٹھائی جائے گی. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ جنرل صاحب نے بھی اٹھائی ہے کہ ایکسپوز کریں گے بھارت کا پروپیگنڈا. سر ایز آف رائٹ ناؤ کسی ملک نے OIC کی طرف سے کنڈیمنیشن آ گئی ہے، مگر کیا ہمارا اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف صاحب یہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر ہے کہ کس طرح بھارت کو انوائٹ کر دیا گیا ایز اے گیسٹ آف آنر؟ ان کو لیٹر لکھنا چاہیے کہ وی withdraw our invitation and we condemn the LOC violation and attack you've done on Pakistan. کیا یہ یقینی ہوگا؟ چائنا کیوں نہیں ابھی تک بول رہا؟ سعودی عربیہ کی طرف سے کیوں نہیں کچھ آ رہا؟ Where is the world condemnation? دیکھیں قریشی صاحب سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور OIC کا جو ایشو ہے بالکل یہ پرٹیننٹ ہے. یحییٰ خان صاحب نے کس زمانے میں اس پہ ایک سٹینڈ لیا تھا جب ان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، اور انشاءاللہ یہ حکومت بھی رہے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے اور جو ہماری ایئر فورس ہے اس کی کیپیبلٹی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس کی کیپیبلٹی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. وی اسٹینڈ ود اوور فورسز. لیکن یہ پریشر ڈالنا کہ آج کی رات میں وہ کچھ کریں یا کل صبح کچھ کریں، ہم اپنی فوج اپنے ادارے کے پیچھے کھڑے ہیں، اپنی ایئر فورس کے پیچھے قوم ساری کھڑی ہے. اب جگہ اور ٹائم، دیکھیں ایک منٹ اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں. میرا سوال پوچھنا بائی نو مینز اس کا یہ مطلب نہیں ہے وی ڈونٹ اسٹینڈ ٹوگیدر، وی ڈونٹ اسٹینڈ ود آور آرمی اور آور ایئر فورس. میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں، قریشی صاحب نے بھی آج سوال نہیں لیا اور پھر صحافیوں کو کہا کہ آپ یہ سوال کس طرح کر رہے ہیں، آپ کا پیٹریوٹزم. This is not a question of patriotism. بھارتی صحافی اگر ماؤتھ پیسز ہیں that does not mean we are not independent and we won't ask questions. میں نے آپ پہ کوئی مگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب ایک ہیں اور وہ بڑے زبر کیپیبل ہیں، you're assuming کہ میں کہہ رہی ہوں they're not capable. That's not the case. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں، یہ وقت ایسا ہے کہ آج جو آپ کو وہ کلاس جو سب سے زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آئی پچھلے کچھ سالوں میں، کچھ مہینوں میں، آج اگر آپ کو پارلیمان سے ایک بہت ہی مضبوط وائس نکل کے سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جو سیاست میں ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کی بات، وہ آج پورے مضبوط کھڑے ہیں. سینیٹر صاحب کیا ہمیں انڈین ہائی کمشنر کو ایکسپیل کر دینا چاہیے یا اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلا لینا چاہیے نیو دہلی سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو آج اپنا بیانیہ جس کا اجرا کیا ہے اس کو پر قائم رہنا چاہیے. اور ابھی میں ایک پروگرام میں جنرل لودھی کے ساتھ تھا جنہوں نے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر ہم ریاکٹ نہیں کریں گے اگلے 72 گھنٹے میں یا 100 گھنٹے میں تو پھر ہم ریاکٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر آ جائے گا بین الاقوامی طاقتوں کا جن کے انٹرسٹ الائنڈ ہیں ہندوستان سے، اور بہت سے ہمارے دوست جو ہیں وہ اتنا وزن ہم پہ ڈال دیں گے کہ پھر ہمیں ان دوستیاں ترک کرنی پڑیں گی، جو میرے خیال میں ہماری حکومت کرے گی اور ہماری فوج بھی کرے گی، اور کوئی ایسا وقت آئے گا. لیکن انہوں نے جو کم از کم ان کا تجزیہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ریاکٹ نہیں کیا 72 سے 100 گھنٹے میں تو پھر ہم غالباً نہیں کریں گے. دوسرا جو آج ایک اہم بات جنرل امجد شعیب صاحب نے کہی، جنرل صاحب اس کا بھی کلیریفیکیشن دیں گے if he agrees or not. جی میں تو آپ کو جنرل لودھی کی بات بتا رہا ہوں، میں وار کا مجھے کیا معلوم. دوسری بات جو اہم بات جنرل امجد شعیب صاحب نے کہی ہے وہ یہ دیکھیے کہ یہ ہم وار گیمز کے اندر یہ 100 سیمولیشنز 1000 سیمولیشنز کرتے ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر واقعی وہ ہم نے وہاں پہ نئی جہازوں کو گرانے کے لیے سرفیس ٹو ایئر میسائل پہاڑوں میں لگائے ہوئے، کیونکہ کشمیر ایک بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، تو جنرل صاحب کی گفتگو سے ٹیک اوے یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ وہاں پہ انسٹال کرنے چاہیے سرفیس ٹو ایئر میسائل یا جو بھی وہ اینٹی اسٹریفنگ گنز ہیں، تاکہ دوبارہ اگر ہمیں واقعی اتنا وقت 4-5 منٹ لگتے ہیں تو 4-5 منٹ میں جو آج رفتار بتائی جا رہی کہ 1 منٹ میں وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو 3 منٹ میں اسلام آباد میں پہنچ جائیں گے یا کسی اور اہم جگہ پہ. لاہور تو بالکل ہی پہلو میں ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ OIC نے بھارت کو ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے جنگ کیا، ہمارے اوپر حملہ کیا، ہماری بارڈرز کو ایگریسو یعنی LOC کی وائلیشن نہیں کی، LOC ایگریشن کی ہے، تو وہ اس کو چیف گیسٹ کے طور پہ، مہمان خصوصی کے طور پہ اس کو جی بلا رہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں
مجھے آج یہ بھی افسوس ہوا ہے کہ چین نے بڑی گارڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے اور میری خواہش تھی کہ چین ایسے اہم وقت کے اوپر ایک بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ. آپ کو کس طرح گارڈڈ لگی وہ؟ جی انہوں نے کہا کہ دونوں کو ریسٹرینٹ کرنا چاہیے, یہ سٹیٹمنٹ ہے. بھائی وہ آ کے حملہ کر رہے ہیں پاکستان پہ, آپ ہمارے اہم دوست ہیں, ہم آج بھی ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے ولی عہد یہاں پر آئے تھے اور دیگر بہت سے لوگ یہاں پر آئے تھے تو OIC میں ان کو ڈس انوائٹ کیا جائے, ورنہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ہمیں آج جو جرمنی نے بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کال آؤٹ کیا ہے پاکستان کو, انہوں نے کہا ہے کہ دونوں کو ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے مگر پاکستان کو دہشت گردی روکنی چاہیے. یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے جرمنی کی؟ بھائی یہ کون سے پرسوں تک ہمیں کہا گیا تھا کہ جرمنی نے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ, وزارت خارجہ, ہمارے وزیر خارجہ ایک ایفیکٹو آدمی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت سب کو جہاز میں بیٹھ کے اپنے تمام ایلائز کے ساتھ بیٹھ کے فرنٹیئر کو مضبوط کرنا چاہیے. سوری میں جنرل صاحب میں معافی چاہتا ہوں. یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیے پاکستان کے 70,000 لوگ مارے گئے, پھر بھی جرمنی یا کوئی بھی ملک آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ ٹیررزم میں کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا نیریٹو دنیا میں مانا جا چکا ہے. یہ ہماری کوتاہی رہی, لیکن اب آپ کو موقع مل رہا ہے کہ بھارت کو جھوٹا ثابت کریں تاکہ دنیا کو یہ کہا جا سکے کہ بھئی ہمیں آپ اس کے جھوٹ کی وجہ سے یہ ساری عمر کہتے رہے, جبکہ ہم نے نہ پہلے کرایا نہ آپ کرا رہے ہیں. اگر کرا رہے تھے, یہاں کیمپ تھے جو دہشت گردی کرتے تھے جن کا بھارت کو خطرہ تھا, تو پھر وہ نظر آنے چاہیے نا. آپ یقین مانے جنرل صاحب, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہیگ میں ہریش سال جو تھے, جو نمائندگی کر رہے تھے بھارت کی کلبھوشن یادو کیس میں, ان نے 20 منٹ لگائے, 20 منٹ اپنے ریبٹل میں لگائے بتانے میں کہ پاکستان نے پلوامہ بھی کیا ہے, ممبئی بھی کیا ہے, فلاں بھی کیا ہے, ڈھمکانہ بھی کیا ہے, یعنی کہ unrelated to the case automatically. It's just narrative building. مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ نہیں کام کیا. اب آپ یہ وقت ملا ہے آپ کو کہ آپ ان کو جھوٹا ثابت کریں کہ جی بھارت نے کہا تھا کیمپ 300 مارے گئے, آ کے دیکھیں کوئی کیمپ نہیں یہاں پہ. پھر بھارت نے یہ کہا تھا کہ یہاں سے حملے ہونے والے تھے, یہاں اگر کوئی ہے ایسا حملے ہونے والا تو ہمیں بھی بتا دیا جائے. یہ بلکہ ڈیفینس اٹیچیز لے کے جائیں ان لوگوں کے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ انہیں تو اتفاق نہیں کیا سینیٹر صاحب نے, کیا ہمیں ایکسپیل کر دینا چاہیے بھارتی ہائی کمشنر کو اور اپنے امبیسڈر کو, کیا واپس بلا لینا چاہیے؟ We don't need to. وہاں تک نہ جائیں. یہ جو چیز ہے آپ نے جب آپ کہا کہ جی ہم ریسپانس دیں گے, بل ریسپانس دیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ 72 گھنٹے میں یا 100 گھنٹے میں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے پلسز اینڈ مائنسز ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم نے دینا ہے, ریسپانس دیں گے, آپ نے بھارتیوں کی نیند اڑا کے رکھ دی. ایک تذبذب رہے گا ان کے اوپر کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے ان لوگوں نے. صرف اتنا کہیں گے اختتام میں کہ یہ جو ایک مس ڈائریکٹ کیا جاتا ہے دنیا کو نان سٹیٹ ایکٹرز اور سٹیٹ ایکشنز کے درمیان, یہ لائنیں ختم کر دیں آج بھارت نے. آفیشلی بھارت نے نان سٹیٹ ایکٹرز کی لائن ٹو کر کے اپنی سرکاری پالیسی کو اس کے مطابق فارمولیٹ کر کے ہمیشہ کے لیے بہرحال یہ ڈسٹنکشن ختم کر دی ہے. وار مونگری ہو, گلوریفیکیشن ہو, یا بھارتی صحافی ہوں جنہوں نے صحافت نہیں بہرحال ماؤتھ پیس کا کردار ادا کرنے میں بڑا نام آج کمایا ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.